اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ نیچر آف دین کے ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں ایک اور نیو ویڈیو کے ساتھ۔ آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو چھوٹے چھوٹے 2-3 وظائف بتا دوں گا تاکہ ایک ویڈیو بھی بن جائے اور آپ کو بھی فائدہ ہو سکے، کم وقت میں ایک آپ کو فائدہ ہو سکے۔ آگے امید ہے مجھے آپ اس پر عمل کریں گے، تو انشاءاللہ ضرور آپ عمل کریے گا، آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو بہت ہی آسان اور مختصر وظیفہ ہے، اور وہ وظیفہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا کہ وہ آپ یہ عمل کریں، تو ساتھ اس کی فضیلت بھی بتائیے کہ اس کو کرنے سے کیا فائدہ ہوگا۔ تو اب ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ اب شروع کرتے ہیں پہلے سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید کی سورہ یاسین قرآن مجید کا دل ہے۔ جو شخص صبح فجر کی نماز کے بعد مصلی پہ بیٹھ کے اسی وقت سورہ یاسین پڑھتا ہے، یا فجر کی نماز کے بعد وہ سورہ یاسین پڑھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے پڑھتا ہے، کسی دنیاوی مقصد یا کوئی کسی کو دکھلاوے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے پڑھتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے میں سورہ یاسین پڑھ رہا ہوں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس دن کے اس کے جتنے بھی کام ہوں گے وہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہوں گے۔ یعنی اس کے اندر اس سورہ یاسین کو پڑھنے کے بعد رات تک اس کے جتنے بھی کام ہوں گے وہ ایسے سمجھے کہ میرے سارے کام اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہیں۔ یہ تھوڑی بات ہے حضرت، ہم کہتے ہیں جی کوئی تعویذ دے دو، کوئی ایسا عمل لکھ کے دے دو، یا کوئی پانی میں پھونک کر دم دے دو جو ہم گھروں میں پھینک دیں یا ہم گلے میں لٹکا لیں، وہ بالکل جو ہے وہ بات ایک الگ ہے۔ اب جب سورہ یاسین پڑھنی ہو تو ہم نہیں پڑھتے۔ سورہ یاسین ایک بار پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی رضا سے فجر کی نماز کے بعد اس دن کے اس کے جتنے کام ہوں گے، یعنی آفس سے جا رہا ہے تو اس کو وہاں پہ کوئی مسئلہ پریشانی ہے، انٹرویو کے لیے جانا وہاں پر مسئلہ پریشانی ہے، اگر کسی لڑکی کا رشتہ دیکھنے جانا ہے تو وہ پریشانی ہے، اس کے بعد آپ کو پیپر ہے، آپ کا امتحان ہے کسی قسم کا تو آپ اس میں پریشانی ہے، آپ کا رزلٹ آنا ہے تو اس میں پریشانی ہے، تو گھبرانا کی بات ہی نہیں۔ یقین مانے جب آپ پڑھ کے اٹھیں گے تو آپ کو اسی وقت آپ کے دل میں تسلی ہو جائے گی۔ تو ایک بار سورہ یاسین اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے پڑھنے والا، اس کے سارے کام اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہوں گے۔ دوسری بات، حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید میں ایک ایسی صورت ہے جس کی 30 آیتیں ہیں، وہی تباد سورہ ملک کی 30 آیتیں ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ جو شخص سورہ ملک کی تلاوت کرتا ہے کہ تو قیامت والے دن وہ اس کی اتنی سفارش کرے گی کہ اس کو بخشوا کے چھوڑے گی۔ تو سورہ ملک کے بہت زیادہ فائدے ہیں، آپ سورہ ملک کی تلاوت کریں۔ تو دوستو اپنی زندگی میں قرآن مجید پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ جب آپ کی زندگی اللہ تعالیٰ کے مطابق ہوگی، یعنی اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق آپ کی زندگی سے تلخیاں ختم ہو جائیں گی۔ تو بہت سارے ہمارے مسائل ایسے ہوتے ہیں، سب سے پہلے یہ بھی آپ یہاں پہ بات نوٹ کریں، ہماری زندگی میں ایسی ٹینشنیں ہوتی ہیں جن کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا، وہ بے مقصد ہمیں سر پہ بوجھ اٹھائے پھر رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ نے یہ بھی اپنی زندگی میں کرنا ہے کہ آپ کے اندر زندگی میں جو با مقصد اور بے مقصد کام ہیں جن کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں، نہ دنیا میں نہ آخرت میں، آپ اسے ترک کر دیں۔ پھر آپ اپنی دیکھیں کہ آپ کی زندگی کس طرح پرسکون سے گزرے گی۔ ہم زندگی میں بہت ساری ٹینشنیں ایسے لے کے گھوم رہی ہوتے ہیں جن کا ہمیں تو نہ دنیا میں اس کا فائدہ ہوتا ہے اور نہ آخرت میں۔ تو اپنے یاد کو اللہ تعالیٰ کے، اپنے ذکر کو، اللہ تعالیٰ کے ذکر کو آپ کریں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں۔ اور ہاں، بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات تک پہنچنے کا اب یہی راستہ ہے، اور وہ رسول اللہ کی ذات ہے، اور کوئی راستہ نہیں اور کوئی چارہ نہیں۔ جب آپ حضور سے محبت کرنے لگ پڑیں گے تو پھر آٹومیٹک ہی آپ اللہ تعالیٰ کی طرف آئیں گے، کیونکہ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ۔ تو اپنے دل میں عشق مصطفیٰ ہمیں
والدین کو بھی چاہیے کہ اپنے بچوں کے دل میں کوٹ کوٹ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا فرمائیں، حضور کی محبت، ان کی سیرت اور حضور کے واقعات ان کے دل میں پوست کر دیں، تاکہ ان کو پتہ ہو کہ ہمارے آقا و مولا خاتم النبیین حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسے تھے، تو ہمیں بھی پھر ایسے ہی عمل کرنا ہوگا۔ تو کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کے اور جو شخص چاہتا ہے کہ وہ دلیر ہو جائے، اس کے علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ کوئی بھی بندہ تب تک دلیر نہیں ہوتا، تب تک بہادر نہیں ہوتا جب تک اس کے دل میں عشق مصطفیٰ نہ ہو۔ تو جس کے دل میں عشق مصطفیٰ نہیں، وہ بندہ کبھی بھی بہادر نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ آج پاکستان کی افواج ہے جون سی اہل سنت والجماعت کہ جتنے بھی افواج ہیں، فوجی ہیں یا پاکستان کے فوجی ہیں، ان کے دل میں عشق مصطفیٰ ہے۔ جب سعودی عرب پر حملہ ہوا تھا نا خانہ کعبہ پر، تو ادھر کی فوج نے پاکستان کے فوجی منتخب کیے تھے، یہ فوجی انہوں نے بلوائے تھے۔ ان کو پتہ تھا کہ اگر فوج کے پاس گولیاں، بندوقیں یا ویپنز ختم ہو گئے تو یہ اپنا سینہ تان کے بھی روضہ رسول کے سامنے اور بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے۔ تو یہی وجہ ہے کہ علامہ اقبال نے پہلے فرما دیا تھا کہ اس شخص بندہ تب تک دلیر نہیں ہوتا جب تک اس کے دل میں عشق مصطفیٰ نہ ہو۔ تو اپنی اولادوں کو یہ تربیت کریں اور ان کو بتائیں کہ حضور کی پیروی کرو گے یعنی حضور کے احکامات مانو گے تو اللہ تعالیٰ تک پہنچو گے۔ یہ بات ناممکن ہے کہ بندہ کہے کہ میں اللہ تعالیٰ تک ویسے ہی پہنچوں گا، ایسی بات ہو ہی نہیں سکتی۔ تو حضور سے محبت کریں، جب آپ حضور سے محبت کریں گے تو پھر آٹومیٹک آپ کا وہ کام کرنے کو دل چاہے گا جو حضور نے فرمایا، اور پھر آپ کا وہی کام آپ کریں گے جو حضور نے ہمیں ارشاد فرمایا، تو پھر حضور نے وہی ارشاد فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے قرآن پاک میں۔ تو اس طرح آپ اللہ تعالیٰ کی ذات تک پہنچ سکتے ہیں اور آپ نیک اعمال کر سکتے ہیں۔ تو آج کی یہ تھی چھوٹی سی ویڈیو، کچھ پرابلم آئی ہو وائس میں یا کچھ تلفظ میں تو پلیز معاف کریے گا، اور ویڈیو پسند آئے کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب نہیں کر سبسکرائب کریں، ساتھ بیل آئیکن کو لازمی دبائیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔